اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوٹیوب کے البشیر اسلامک چینل سے آپ کی بہن فرزانہ بشیر آپ سے مخاطب ہے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے درود شریف کی اہمیت، اس کی فضیلت اور درود شریف کی اہم برکات۔ وہ کون سے مقامات ہیں جہاں پر ہمیں درود شریف کو پڑھنا چاہیے؟ اس کے علاوہ مستند احادیث کی کتابوں میں درود شریف کے حوالے سے کون سی احادیث موجود ہیں؟ درود شریف پڑھنے والے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کا قرب کیسے حاصل ہوتا ہے؟ کیا درود شریف پڑھنے والوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ اور قرآن پاک کی وہ کون سی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو حکم دیا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود اور سلام بھیجا کریں؟ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے تمام ویئر سے میری ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری نئی ویڈیو مل جائیں۔ اپنے کمنٹ سے مجھے ضرور آگاہ کریں۔ تو اب اپنی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود اور سلام بھیجا کرو۔ بخاری شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا اپنے فرشتوں کے سامنے آپ کی ثنا اور صفت کا بیان کرنا ہے، اور فرشتوں کا درود آپ کے لیے دعا کرنا ہے۔ سورہ احزاب کی اس آیت کا مقصد یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قدر و منزلت، عزت و مرتبہ لوگوں کی نگاہوں میں جچ جائے، وہ جان لیں کہ خود اللہ تعالیٰ آپ کا ثنا خواں ہے اور اس کے فرشتے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے رہتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ زمین والوں کو بھی حکم دے رہا ہے کہ جب میں درود سلام بھیجتا ہوں، میرے فرشتے بھیجتے ہیں، تو انسانوں تم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود اور سلام بھیجا کرو۔ ترمذی، ابو داؤد اور مسند احمد کی حدیث کے مطابق ایک بار رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن رہے تھے کہ ایک شخص نے بغیر اللہ کی حمد و ثنا کیے، بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھے اپنی نماز میں دعا کی، یعنی کہ اس نے درود شریف نہیں پڑھا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس نے بہت جلدی کی۔ پھر اسے بلا کے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے تو پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف کو بیان کرے، پھر درود پڑھے، پھر جو چاہے وہ دعا مانگے۔ ابن ماجہ میں ہے، جس کا وضو نہیں اس کی نماز نہیں، جو وضو میں بسم اللہ نہ کہے اس کا وضو نہیں، اور جو نبی پر درود نہ پڑھے اس کی نماز نہیں۔ درود شریف پڑھنے کی تعلیم خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دی۔ درود شریف پڑھنے کے بے شمار فضائل ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جب کوئی شخص مجھ پر درود بھیجتا رہتا ہے تب تک فرشتے بھی اس کے لیے رحم کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ اب تمہیں اختیار ہے کہ تم کم پڑھو یا زیادہ پڑھو۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ اسی طرح ترمذی کی حدیث کے مطابق سب سے قریب قیامت کے روز مجھ سے وہ شخص ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود پڑھا کرتا تھا۔ ترمذی کی حدیث کے مطابق جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا، اللہ تعالیٰ اس پر اپنی 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ اس پر ایک شخص نے کہا، پھر تو میں اپنے دعا کا آدھا وقت درود میں ہی خرچ کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جیسے تیری مرضی۔ اس نے کہا، پھر تو میں 2 تہائیاں کر لوں گا۔ آپ نے فرمایا، اگر تو چاہے، جو تیری مرضی۔ اس نے کہا، پھر تو میں اپنا سارا وقت درود کے لیے ہی وقف کر دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، اس وقت اللہ تعالیٰ تجھے دین اور دنیا کے غم سے نجات دے دے گا اور تیرے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ مسند احمد کی حدیث کے مطابق حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ ایک مرتبہ گھر سے نکلے، میں بھی ساتھ ہو لیا۔ آپ کھجوروں کے باغ میں گئے، وہاں جا کر سجدے میں گر گئے اور اتنا لمبا سجدہ کیا، اس قدر دیر لگائی کہ مجھے یہ کھٹکا گزرا کہ کہیں آپ کی روح پرواز تو نہیں کر گئی۔ قریب جا کر غور سے دیکھنے لگا، اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر اٹھایا، مجھ سے پوچھا، کیا بات ہے؟ تو میں نے اپنی حالت ظاہر کی۔ فرمایا،
بات یہ تھی کہ جبرائیل میرے پاس آئے اور مجھ سے فرمایا کہ آپ کو بشارت سناتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو آپ پر درود بھیجے گا میں بھی اس پر درود بھیجوں گا، اور جو تجھ پر سلام بھیجے گا میں بھی اس پر سلام بھیجوں گا۔ ایک اور حدیث کے مطابق ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کسی کام سے باہر نکلے، کوئی نہ تھا جو آپ کے ساتھ جاتا، تو حضرت عمر جلدی جلدی سے پیچھے گئے اور کیا دیکھتے ہیں کہ آپ سجدے میں گرے ہیں، دور ہٹ کر آپ کھڑے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر اٹھا کر ان کی طرف دیکھ کر فرمایا، یہ تم نے بہت اچھا کیا کہ مجھے سجدے میں دیکھ کر پیچھے ہٹ گئے۔ سنو، میرے پاس جبرائیل آئے اور فرمایا آپ کی امت میں سے جو ایک مرتبہ آپ پر درود بھیجے گا اللہ اس پر 10 رحمتیں اتارے گا اور اس کے 10 درجے بلند کر دیے جائیں گے۔ مسند احمد کی حدیث کے مطابق ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس آئے، ایسا کہ گویا کسی کو کوئی رخصت کر رہا ہو۔ 3 بار فرمایا کہ میں امی نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، مجھے نہایت کھلا، بہت جامع اور ختم کر دینے والا کلام دیا گیا ہے، مجھے جہنم کے داروغوں کی عرش کے اٹھانے والوں کی گنتی بتا دی گئی ہے، مجھ پر خاص عنایت کی گئی ہے اور مجھے اور میری امت کو عافیت عطا فرمائی گئی ہے۔ جب تک میں تم میں موجود ہوں سنتے اور مانتے رہو، جب مجھے میرا رب لے جائے تو تم کتاب اللہ کو مضبوطی سے تھامے رکھنا، اس کے حلال کو حلال سمجھنا اور اس کے حرام کو حرام سمجھنا۔ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ حدیث میں بخیل کس شخص کو قرار دیا گیا ہے۔ ترمذی کی حدیث کے مطابق بخیل ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر کیا گیا ہو اور اس نے مجھ پر درود نہ پڑا ہو۔ ترمذی کی حدیث کے مطابق سب سے بڑا بخیل وہ شخص ہے جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ درود نہ پڑے۔ انسان کو یہ بخل کافی ہے کہ میرا نام سن کر درود نہ پڑے۔ فرماتے ہیں وہ شخص برباد ہوا جس کے سامنے میرا ذکر کیا گیا اور اس نے مجھ پر درود نہ بھیجا، وہ برباد ہوا جس کی زندگی میں رمضان آیا اور نکل جانے تک اس کے گناہ معاف نہ ہوئے، وہ بھی برباد ہوا جس نے اپنے ماں باپ کے بڑھاپے کے زمانے کو پا لیا پھر بھی اس نے خدمت کر کے جنت نہ کمائی۔ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ جمعے کے دن درود شریف پڑھنا کیسا ہے اور اس کی کیا اہم فضیلت اور برکات ہیں۔ مسند احمد میں ہے کہ سب سے افضل دن جمعے کا دن ہے، اسی میں حضرت آدم علیہ السلام پیدا کیے، اسی میں ان کو قبض کیے گئے اور اسی میں بے ہوشی ہے، بس تم اس دن مجھ پر بہت زیادہ درود پڑا کرو۔ تمہارے درود مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو زمین میں ہے، پھر آپ کو ہمارے درود کیسے پیش کیے جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے جسموں کو کھانا زمین پر حرام کر دیا ہے۔ ایک اور حدیث کے مطابق جمعے کے دن با کثرت درود پڑا کرو، اس دن فرشتے حاضر ہوتے ہیں، جب کوئی مجھ پر درود پڑتا ہے اس کا درود مجھ پر پیش کر دیا جاتا ہے۔ ابو داؤد کی حدیث کے مطابق جو مسلمان مجھ پر سلام پڑھتا ہے اور درود پڑھتا ہے اللہ میری روح کو لوٹا دیتا ہے یہاں تک کہ میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ ابو داؤد میں ہے کہ اپنے گھروں کو قبریں نہ بناؤ، میری قبر پر عرس میلہ نہ لگاؤ، ہاں مجھ پر درود اور سلام پڑھو، تم جہاں بھی ہو لیکن تمہارا درود مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ حضرت کعب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر صبح 70,000 فرشتے اتر کر قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گھیر لیتے ہیں اور اپنے پر سمیٹ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دعائے رحمت کرتے رہتے ہیں اور درود بھیجتے ہیں، اور 70,000 فرشتے رات کو آتے ہیں، یہاں تک کہ قیامت کے دن جب آپ کی قبر مبارک کھلے گی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 70,000 فرشتے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ درود شریف ربیع الاول کے مبارک مہینے میں درود شریف اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے پڑھتے رہیے تاکہ اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی رحمتیں اپنی برکتیں نازل فرمائے۔ آخر میں یوٹیوب کے البشیر اسلامک چینل سے آپ سے اجازت چاہتی ہوں سورہ بقرہ کی ان آیات کے ساتھ۔
اے اللہ ہم سے کوئی بھول ہو گئی ہو یا کوئی خطا ہو گئی ہو تو ہمیں نہ پکڑنا، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو ان لوگوں پہ ڈالا تھا جو ہم سے پہلے تھے۔ اے ہمارے رب ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کو اٹھانے کی ہم میں طاقت نہ ہو، ہم سے درگزر فرما، ہمیں بخش دے، ہم پر رحم فرما، تو ہی ہمارا مالک ہے، ہمیں کافروں کی قوم پر غلبہ عطا فرما، آمین ثم آمین۔